آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں السلام ہلیلویا 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 پریز گاڈ۔ اور ساتھ ہی سب ماؤں کو مدرس ڈے مبارک ہو، سب کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ یہ آواز کم اس لیے ہے، مائیں ساری مائیں نہیں ہیں، اس لیے مائیں بول رہی ہیں وہ بھی پوری نہیں، سو بڑا جوش و خروش ہے۔ کل سے پرسوں سے بلکہ ویک سے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، شاعری جو ہے وہ ماؤں کے بارے میں پڑھی جا رہی ہے، سنی اور سنائی جا رہی۔ دیٹس گڈ، بری بات نہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ قابل عزت ہیں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، عزت تو کرنی چاہیے۔ لیکن کاش اتنی پوئٹری ہم خدا کے لیے کیا کریں، یسوع کے لیے کیا کریں تو کیا ہی مزے کی بات ہے۔ آمین۔ سوائیں زبور 81 سام نمبر 81 میرے ساتھ کھولیے گا، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں۔ زبور نمبر 81 اس کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے، خدا وقت کی شکر گزاری کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اے میرے لوگوں سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، اے اسرائیل کاش کہ تو میری سنتا، تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آئیے ایک بار پھر سے خدا کے کلام کے لیے تعریف کر اس کی عزت کریں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اب ہم اس حصے میں ہیں جس کے لیے ہم ورشپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی خدا کا کلام جو ہم نے پڑھا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں پھر سے آپ سے پوچھوں گا، کیا جو 4-5 ورسز میں نے پڑھی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ آئی ہے سمجھ؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں سمجھ آئی؟ صرف چند لوگ، صرف چند لوگ، باقی لوگوں کو نہیں آئی سمجھ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے پوری طرح سے پڑھوں گا تو نہیں، لیکن پھر میں ایسے سے بتاتا ہوں۔ خدا اپنے لوگوں اسرائیلیوں سے مخاطب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے لوگوں میری سنو۔ خدا اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری سنو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ پھر خدا کہتا ہے کاش ان لوگوں نے میری سنی ہوتی۔ پھر آگے غیر معبودوں کی بات کر رہا ہے کہ تیرے بیچ میں کوئی غیر معبود نہ ہو، کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا صرف اور صرف میں ہوں جو تجھے کہاں سے نکال کر لایا؟ ہاں، ملک مصر سے، ملک مصر سے، جسے غلامی کا گھر کہا جاتا ہے ان کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے۔ خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف میں ہی تیرا خدا ہوں، معبود ہوں، اس لیے تو میری بات کو سن۔ پھر خدا کہہ رہا ہے لیکن افسوس کہ میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی، اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ اور پھر 12ویں آیت میں نے پڑھا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی انہیں ان کی دل کی ہٹ پر چھوڑ دی، یعنی ضد، ہٹ، ضد، ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی
مشوروں پر چلے. اور سمجھ آئی ہے سب نے؟ سب کو آئی؟ ہاں. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اس سے بات ہوں. یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں. جسمانی خوراک کی بات بھی ہے اور خدا کے کلام کی بات بھی ہے, روحانی چیزوں کی بات بھی ہے. خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا تھا. ہاں, میں ہی تمہارا خدا ہوں. میں تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا. اور ہم نے پڑھا کہ تم کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا. اور خدا کے 10 احکام میں سے یہ حکم ہے نا. ان حکموں کا کہاں پر ذکر ہے؟ ہاں, خروج کی کتاب کے 20 باب اور 20 باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہو کہ تم میرے حضور کسی اور معبود کو نہ مانو, جیسے یہاں پر خدا کہہ رہا ہے. اور پھر استثناء کی کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے, ان احکام کا. اور خدا انہیں یاد کروا رہا ہے اپنے بندہ کے وسیلے سے. یہ زبور جو ہے, اس شخص کا نام آصف ہے. آصف کا لکھا ہوا مزمور ہے. یہ لکھا نہیں یہاں پر, آپ پیچھے دیکھتے ہیں. خیر, اس شخص کا نام آصف ہے. آصف جیسے بنی کورا ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں. خدا اس شخص کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہاں, میں ہی تمہارا خدا ہوں. میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا. لیکن پرابلم یہی تھی کہ لوگ ایسا کر رہے تھے. کیوں خدا اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری سنو؟ اسی لیے خدا کہہ رہا تھا کیونکہ وہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, ان کی بندگی کرتے تھے. اور اب جانتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس جو ہے, بائبل مقدس کی جو ہسٹری ہے, جب خدا نے اسرائیلیوں کو چنا تو انہوں نے بار بار خدا سے بے وفائی کی. بار بار وہ خدا کے بجائے جو حقیقی معبود ہے, جو انہیں وہاں سے چھڑا کر لایا, انہوں نے بارہا خدا کو چھوڑا. ایون خروج ہی کی کتاب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس موسیٰ کے وسیلے سے خدا انہیں وہاں سے لایا, اور خدا کا خادم مقدس موسیٰ جو ہے پہاڑ پر جاتا, تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کر سجدے کر رہے تھے. وہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اس کے حضور ناچ گانا کرتے ہیں. ایون کہ ابھی خدا نے وہاں سے نکال کر لایا ہی تھا. اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہی بچڑا, سونے کا بچڑا جو بنایا گیا تھا, لوگ کہنے لگے کہ یہی ہمارا معبود ہے جو ہمارے آگے چلے گا. ایون کہ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ یہی ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. اتنی جلدی وہ خدا کو بھول گئے, جس خدا نے اتنے بڑے بڑے کام وہاں پر مصر کے اندر اپنے لوگوں کے سامنے, مصریوں کے سامنے اتنے بڑے بڑے کام کیے. اتنی جلدی یہ لوگ ان بڑے بڑے کاموں کو بھول گئے, خدا کی قوت کو بھول گئے, خدا کی قدرت کو, خدا کی مہربانی کو انہوں نے فراموش کر دیا اور خدا کے بارش چلے اور اپنے ہی ہاتھوں سے یہ بچڑا بناتے ہیں, اس کے حضور جھکتے ہیں, اس کی عبادت کرتے اور کہتے ہیں کہ یہی ہمیں وہاں سے نکال کر لایا ہے اور یہی ہمیں اب بھی آگے ہماری رہنمائی کرے. انہوں نے خدا کو اگنور کیا, لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور یہاں پر بھی جب یہ شخص اس زبور کو لکھ رہا تو ایسے ہی پرابلم لوگوں کے اندر ہے, اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے لوگوں میری سنو, اے میرے لوگوں میری سنو, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں. اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ کاش تو میری سنتا.
خدا کہہ رہا ہے کاش اسرائیل میری سنتا، انہوں نے نہیں سنی. خدا رنجیدہ ہے، کہہ رہا ہے کہ کاش تو میری سنتا، کاش جو کچھ میں فرماتا ہوں تو اسے سنتا، کاش تو میرے کلام پر توجہ کرتا، کاش اے اسرائیل تو میری باتوں پر بھروسہ کرتا، توجہ کرتا. اور اگر تو ایسا کرتا تو پھر تیرے درمیان کوئی اور معبود نہ ہوتا جو میرے اور تمہارے درمیان کھڑا ہوتا. خدا کہتا ہے کاش تم نے میری سنی ہوتی. اور سننا کیا تھا؟ خدا کا کلام، جس کلام کو خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے بتاتا تھا، جو پیغام، جو میسج خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے اپنی امت کے سامنے پیش کرتا تھا. لیکن خدا رنجیدہ ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی، اور جب تم نے میری نہیں سنی تو تم بھٹک گئے ہو. تمہارے اور میرے بیچ میں اور معبود جو ہے وہ آ چکے ہیں، حالانکہ میں ہی تمہیں غلامی کے گھر سے یعنی ملک مصر میں سے نکال کر لایا، اور میں نے ہی تمہیں 40 سال تک بیابانوں کے اندر کھانے کو دیا، پینے کو دیا، لیکن تو بھی تم نے میری نہ سنی. تم خدا پر خدا کرتے رہے، تم گناہ پر گناہ کرتے رہے، تم نے میرے خلاف کئی گناہ کیے. اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں گناہ کسی بھی قسم کا ہے وہ گناہ ہے، لیکن اس بات سے خاص طور پر جب ہم خدا کے روبرو کسی اور معبود کو نہ کھڑا کرتے، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو خدا اسے سخت ناپسند کرتا. جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے جب مصر میں سے یہ نکلے ہیں، انہوں نے ایسا کیا اور اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنا کر کہتے ہیں کہ یہی ہمارا معبود ہے، اور ریل گاڈ کو بھول گئے. ریل گاڈ جو حقیقی خدا ہے اسے بھول گئے ہیں، جس نے انہیں بنایا، جس نے ان کے آباء و اجداد کو چنا، جس نے انہیں کھانے کو پینے کو دیا ہے، اس ریل گاڈ کو، اس حقیقی خدا کو جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، جو ہر ایک چیز کا سرچشمہ ہے، یہ اسے بھول گئے ہیں اور غیر معبودوں کے پیچھے چلنے لگے ہیں، ان کی پیروی کرنے لگے ہیں. اور خدا جو ہے وہ رنجیدہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش تم میری سنتے. ہاں میں نے تمہیں اس لیے لوگوں میں سے الگ کیا تھا تاکہ تم میرے لوگ ہوتے اور میں تمہارا خدا ہوتا. ہاں میں پاک ہوں، میں نے تمہیں اس لیے چنا تھا تاکہ تم پاک بن جاؤ. اور خدا کے کلام میں کئی جگہوں پر آیا کہ میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک بنو. تمہارا بلانے والا جو ہے وہ پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم بھی پاک بنو. لیکن خدا کہتا ہے کہ افسوس تم نے میری نہ سنی، تم نے مجھے رد کیا، تم نے میری باتوں کو، میرے اقوال، میرے کلام کو رد کیا ہے. اس لیے خدا نیچے کہتا ہے کہ میں نے انہیں رد کر دیا. خدا کہہ رہا ہے میں نے بھی انہیں ان کی ہٹ پر چھوڑ دیا ہے. اب وہ مجھ سے مشورہ نہیں لیتے. خدا کہہ رہا ہے کہ پر میرے لوگوں نے میری نہیں سنی. جب انہوں نے مجھے رد کیا ہے، میرے کلام کو رد کیا ہے، تو پھر اب میں بھی انہیں ان کی ضد پر، ہٹ پر چھوڑ دیتا ہوں.
لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا کلام سنا تھا؟ جلدی سے جنہوں پتہ ہے آپ چکے 10 اور لاسٹ سنڈے کون سا میسج تھا؟ صرف ایک، اوکے 2 ٹھیک ہے 3 گڈ 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 ہاں ٹھیک ہے. ہم نے حوالہ پڑھا تھا کرنتھیوں کے خط میں سے کہ بری عادتیں اچھی صحبتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اور یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں اب میں نے انہیں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہا ہوں. خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے کہ خدا سب سے اچھا مشورہ دینے والا ہے، خدا سب سے اچھی نصیحت کرنے والا ہے، خدا سب سے اچھا دوست ہے. ہر وہ شخص جو خدا سے مشورہ لیتا ہے وہ مبارک ہے. ہر وہ شخص جو اپنی پرابلم کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے وہ مبارک ہے. ہر وہ شخص جو انسان پر نہیں بلکہ خدا پر نگاہ رکھتا ہے، انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے مشورہ لیتا ہے. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، خدا کا کلام ایسے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی خدا سے مشورہ لیتا ہے، اگر کوئی خدا سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اگر کوئی خدا سے پوچھتا ہے تو خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، خدا اپنے کان کو اس کی فریاد کی طرف لگاتا ہے، خدا اسے مشورہ لیتا ہے. اور جو اس سے مشورہ لیتا ہے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، وہ فیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے خدا سے مشورہ لیا ہے، اس نے خدا سے پوچھا ہے، اس نے خدا سے رہنمائی حاصل کی ہے، اس نے خدا سے ہدایت حاصل کی ہے. اس لیے کامیابی اس کا نصیب اور مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ خدا کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا. خدا کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا. خدا کبھی کسی کو رونگ مشورہ نہیں دیتا. خدا ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے خدا کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو رد کیا اس لیے میں بھی نہیں چھوڑتا. ہاں انہیں ضرورت نہیں کہ مجھ سے پوچھیں، مجھ سے مشورہ لیں، یہ اپنے ہی مشوروں پر چلے. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی تدبیریں کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک ہم خدا سے نہیں پوچھتے. بے شک ہماری سٹرگل، ہماری محنت، ہماری ریاستیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تو بھی جب تک خدا کا فضل ہم پر نہیں ہوتا، تو بھی جب تک ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے ہم بلیسنگ نہیں پا سکتے. جیسے زبور 127 میں لکھا ہو کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو محنت کرنے والے کی محنت افضل. اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محنت جو ایک طرف ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ خدا سے مشورہ لیں، اس سے پوچھیں تاکہ کامیابی، تاکہ خوش نصیبی اور کامیابی جو ہے وہ ہمارا نصیب بن جائے. کیونکہ ہم نے کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا سے پوچھا، ہم نے خدا سے مشورہ لیا. کاش تو میری سنتا. اور جو لوگ خدا کی سنتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں. کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے، کئی بار ہمیں لوگوں کی باتیں، مشورے اور شاید نصیحتیں بڑی اچھی لگتی اور وہ اچھی ہو بھی سکتی، لیکن خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کا مشورہ سب سے اچھا ہے. اور میں نے کہا کہ ہم کئی بار اپنی بڑی تدابیر کر لیتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی پلاننگ، خدا کا منصوبہ شامل کر لیتے ہیں، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں، جب ہم اس سے منت کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں. اور مجھے یونا نبی یاد آ رہا. یونا نبی کا کیا پرابلم تھا؟ یونا نبی کا کیا مسئلہ تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ یونا نبی جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اس سے پہلے کہ اسے پھینکا گیا، وہاں پر لکھا مقدس یونا کی کتاب، جب جہاز سمندر کے اندر طوفان ہے، جہاز پانی کی لپیٹ میں ہے، لہروں کی لپیٹ میں، تو وہ کیا کر رہے تھے؟
خود کو بچانے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ ہاں دعا بھی کر رہے تھے اپنے اپنے مبوتوں سے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ جو کھانے پینے والی اشیاء جہاز کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی، غلہ گندم وغیرہ، تاکہ جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ساری وہ تدابیر کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، لیکن طوفان جو ہے وہ نہیں تھما، مشکل جو ہے وہ سولو نہیں ہوئی، کیونکہ ریئل گاڈ جو ہے، حقیقی خدا جو ہے وہ ناراض ہے، وہ اینگری ہے۔ لیکن جیسے ہی خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے یونان نبی نے پرابلم بتائی ہے، جیسے ہی خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، جیسے ہی خدا نے طوفان کو حکم دیا ہے، ڈانٹا ہے، تو وہ تھم گیا ہے۔ آمین۔ اس سے پہلے وہ اپنی کوشش کرتے رہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، لیکن جب خدا نے کہا ہے، جب خدا نے فرمایا ہے، تو طوفان جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہریں جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور سمندر جو ہے وہ تھم گیا ہے، طوفان جو ہے وہ تھم گیا ہے۔ جیسے نئے نامے میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب طوفان کو ڈانٹا، ہوا کو ڈانٹا، تو وہ رک گئے۔ اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ ہاں تو مجھے بتا، کاش تو میری سنتا، تو مجھ سے کہہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، ہاں میں تجھے کھانے کو مہیا کروں گا۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ کھانے اور پینے کی فکر ہمارے آسمانی باپ کو، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ ہاں مجھے تیری خوراک کی فکر ہے، مجھے تیرے پینے کی فکر ہے۔ ہمارے خدا کو ہمارے کھانے اور پینے کی فکر ہے۔ خدا انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا، اپنے خاندان کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے خاندان ہیں۔ اچھا ہم کس کا خاندان ہے؟ خدا کا خاندان، یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ جیسے اس نے کہا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے، ہاں ہم یسوع مسیح میں خدا کا خاندان ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کا ایک ایک خاندان ہے زمینی، اور ہمیں اپنا خاندان کیسا عزیز ہے۔ سنیں، ہم اپنے خاندانوں سے پیار کرتے ہیں، شوہروں سے، بیویوں سے، بچوں سے، پیرنٹس، جتنے لوگ خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، کیا پیار کرتے ہیں؟ وہ پیار دوسروں کو کرتے ہیں جو اپنوں کو کرتے ہیں؟ دسو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، خدا نے کہا ہے کہ اپنی ماں محبت رکھنی، لیکن یہ سچ، ہم میں سے ہر شخص اپنے خاندان سے بڑی محبت رکھتا ہے، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی بہن سے، اولاد سے ہم بڑی محبت رکھتے ہیں، اور وہ محبت ہم کسی اور کو نہیں کرتے، شاید چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، یہ نیچرل بات ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم جب خدا کا خاندان ہے، ہم جب خدا کے لوگ ہیں، میں نے کہا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تمام انسانوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اس نے اپنا بیٹا یسوع مسیح، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ساری دنیا کے لیے اسے قربان کیا۔ ہاں بے شک وہ سب سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دوسروں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اسے خدا کو ان کے کھانے کی فکر ہے، خدا کو ان کے پہننے کی فکر ہے، خدا ان کی جسمانی اور روحانی تمام تر ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ پورا کرتا ہے۔ ہمارے خدا کو ہماری ہر ایک چیز کی ٹینشن ہے، فکر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پرووائڈ کروں گا۔ خدا
تو میں اسے بھر دوں گا. ہاں تیری ضرورت خواہ جسمانی ہے, تجھے کھانے کی ضرورت ہے, میں اسے پورا کروں گا. جیسے ہم اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, ویسے ہی ہمارا خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے, وہ ہم سے بے حساب پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے اور ہماری ہر ایک چیز کی فکر کرتا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں جیسے خدا اس کلیسیا سے مخاطب ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے کہ میری سنو. ہاں جیسے یسوع کہتا ہے کہ میری سنو, اور جو کوئی خدا کی سنتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. جو کوئی یسوع مسیح کی بات کو سنتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. جیسے خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا, ویسے ہی مجھے اور آپ کو بھی خدا نے غلامی میں سے چھڑا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہاں میں گناہوں میں تھا, ہم سب گناہوں کی غلامی میں تھے, وہاں پر پس رہے تھے, ابلیس ہمیں مار رہا تھا, نوچ رہا تھا, دکھ دے رہا تھا. لیکن خدا نے, ہمارے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے مجھے, آپ کو, بلکہ جتنے اس کو مانتے ہیں, ایماندار ہیں, اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے نجات دی ہے, رہائی دی ہے. خدا ہمیں غلامی کے گھر سے نکال کر باہر لایا ہے. اس لیے ہم اس کی سنیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سنیں. جیسے خدا یہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں, تم میری سنو. اسی طرح خدا نے ہمیں غلامی میں سے باہر نکالا, جہاں پر ہم پس رہے تھے, دکھ اٹھا رہے تھے. اس لیے مجھے چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کی آواز کو سنیں, اس کے بیٹے یسوع کی آواز کو سنیں. اگر سنیں گے تو فائدے میں رہیں گے, اگر سنیں گے تو جیتے رہیں گے. لیکن اگر ہم رد کریں گے, جیسے ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم رد کریں گے تو وہ بھی ہمیں رد کر دیں گے. جیسے یہاں پر لکھا ہو کہ میں بھی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, جاؤ. اب تم مجھ سے مشورہ نہیں لیتے, تم مجھے نہیں پوچھتے, اس لیے میں بھی تمہیں نہیں پوچھتا. اگر ہم سنیں گے, اگر ہم فالو کریں گے. اور یسوع نے کہا, اس نے کہا کہ میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہے, وہ مجھے جانتی ہے. جو نہیں سنتا وہ کہتا ہے وہ میری بھیڑ نہیں ہے. اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے خداوند کی آواز کو سنوں. ہاں میں اپنے کانوں کو سننے کے لیے تیز رکھوں, اور مجھے اپنے منہ کو کھولنا چاہیے. میرا خدا مجھے ہر ایک چیز پرووائڈ تو پہلے ہی کر رہا ہے, لیکن مجھے کس چیز کے لیے اپنے منہ کو کھولنا چاہیے. ہاں جسمانی چیزوں کے لیے بھی کھولنا چاہیے, مجھے ساری چیزیں چاہیے جو میری ضرورت ہے. لیکن میں اپنے منہ کو اس لیے کھولوں تاکہ خدا مجھے, میری زبان کو, میرے منہ کو اپنے کلام سے بھر دے. مجھے اس لیے منہ کھولنا چاہیے تاکہ خدا مجھے بلیسنگ سے بھر دے. مجھے اس لیے ایسا کرنا چاہیے تاکہ خدا مجھے اپنے زور اور اپنی قوت سے بھر دے. مجھے اس لیے ایسا کرنا چاہیے تاکہ میری دعائیہ لائف جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. مجھے اس لیے ایسا کرنا چاہیے میں بلیسنگ پاؤں, اور بعد میں دوسروں کے لیے بھی باعث سے برکت بن جاؤں. مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب میرا خدا مجھے غلامی میں سے نکال کر لایا تو مجھے کس چیز کے لیے منہ کھولنا چاہیے. مجھے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, جسمانی چیزوں کی یا روحانی چیزوں کی. شاید مجھے روحانی چیزوں کے بارے میں زیادہ منہ کھولنے کی ضرورت ہے. اور خدا کہہ رہا ہے اگر تم منہ کھولے گا تو میں اسے بھر دوں گا. اگر تم گزارش کرے گا, کرے گی, تو میں اسے سن لوں گا, پورا کروں گا. اب یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے منہ کو کس کے لیے کھولنا چاہیے. ہمارے لیے کیا
کیا نیڈڈ ہے, کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں. کیا میں اپنے منہ کو دوسروں کے فائدے کے لیے کھولنا چاہتا ہوں؟ خدا کہتا ہے میں پڑھ دوں گا. کیا میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ؟ کیا میرا منہ دوسروں کے لیے کھلتا ہے؟ کیا میرے منہ میں دوسروں کے لیے گزارش ہوتی ہے خدا کے حضور؟ خدا کہتا ہے تو اسے کھول, میں اس سے بھر دوں گا. اور موجودہ دور میں یہاں غیر مبودوں کی بات ہو رہی, اس کلیسیا کے اندر, موجودہ کلیسیا کے اندر, ہمارے اندر کئی ایسے مسائل شاید وہ ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں, جس میں ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ویسا نہیں رہتا. کئی چیزیں جو شاید غیر مبعوث کا رول پلے کرتی ہیں. عزیز و اقارب, فیملیز, دوست, کام, بہت ساری اور چیزیں ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. اور کئی بار ہم اپنے خدا کی آواز کو سننے میں فیل ہو جاتے ہیں. شاید ہمارے اوپر کام کا کئی بار بہت زیادہ جنون چھا جاتا ہے اور ہم 1 گھنٹہ خدا کے لیے نکال نہیں پا رہے ہوتے. شاید ہم ویک, 10 دن, پورا مہینہ, 2 مہینے شاید لگاتار کام کرتے رہتے ہیں, لیکن 1 ویک کے اندر 1 گھنٹہ ہمارے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے. ہمارا کام بعض بات ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. کئی اور چیزیں ہمارے خدا اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے خدا نے مجھے وہاں سے نکالا, اب میں کتنی آواز سنتا ہوں, کلام کتنا پڑھتا ہوں, کتنا میں سنتا ہوں, کتنا سنتی ہوں. مجھے چاہیے کہ میں خدا کے کلام کو خوب پڑھا کروں, سنا کروں, لیکن میں اکثر کہتا ہوں افسوس, جب بھی ہم تو لے جاتے ہیں کم نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہی نہیں خدا کے کلام کو. ہمیں بائبل مقدس کے کتابوں کے نام زبانی یاد نہیں ہوتے, نبیوں کے نام نہیں ہوتے, رسولوں کے نام فنگر ٹپس پر نہیں آتے. ہم سنتے نہیں, ہم پڑھتے نہیں. اس لیے جب میرے خدا نے مجھے وہاں سے نکالا ہے تو پھر میں خدا کی آواز کو سنوں. میں کیسے سن سکتا ہوں؟ اسے پڑھوں, اسے سنوں, تاکہ میرا خدا مجھے بلیس کرے. ہاں, میرا خدا مجھے غلامی سے, اس نے مجھے نکالا, اور جب میں اس کی سنوں گا تو فائدے میں رہوں. ہاں, جب میں اپنے منہ کو کھولوں گا تو وہ اس سے بھرے گا. اگر میں برکت مانگوں گا تو میرے منہ میں وہ برکت کو جاری کرے گا, اور میں برکت کی دعا کروں گا دوسروں کے لیے تو برکت جاری ہوگی, کیونکہ خدا نے میرے منہ کو بلیسنگ سے بھرا ہے. اگر میں دوسروں کے لیے شفا کی دعا کروں گا, میں خدا مجھے یہ قوت دے گا, اس نعمت سے بھرے گا. جب میں پریئر کروں گا دوسروں کے لیے تو وہ شفا کو پائیں گے, اور بہت ساری اور چیزیں جو میں مانگوں گا, جن کے لیے میں منہ کھولوں گا, خدا انہیں بھر دے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پر اور آپ پر. ہم کن چیزوں کے لیے منہ کھولتے ہیں یا کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا جسمانی چیزوں کے لیے ہر بار, یا روحانی چیزوں کے لیے, یا خدا کے کلام کے لیے, خدا کے لیے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ کیا مانتے ہیں ہم خدا سے؟ کن چیزوں کے لیے منہ کھولتے ہیں؟ اس لیے جب آج ہم زمین پر ہیں تو ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ, جیسے ہم نے آج خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے, پڑھا, جب خدا پکارے, خدا کہتا ہے کاش تو میری سنتا. اس لیے خدا جب مجھے پکارے, ہمیں پکارے تو ہم سنیں, پیش کر دیں اپنے آپ. اگر میرا جسمانی یا دنیاوی لوس ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں, وہ اس کی بھرپائی کر سکتا, وہ اسے اس
اس نقصان کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ شاید میں نے خدا کے لیے نقصان اٹھایا ہے. اٹھاتے تو نہیں ہو، جسٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کیونکہ خدا کبھی کسی کا رکھتا ہی نہیں، بلکہ خدا دوسروں پر احسان پر احسان کرتا، مگر خدا پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہم اپنے منہ کو کھولیں گے تو وہ بھرے گا، اگر ہم سنیں گے تو فائدے میں رہیں گے، اگر ہم اس سے مشورہ لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، بلیسنگ کو پائیں گے، برکت کو پائیں گے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی پیسے برکت جائیں گے. آمین. آئیے پریئر کریں. ہالیلویا. آئیے آج کے کلام کے مطابق ہم مختصر طور پر چھوٹی سی ایک دعا کریں گے. اگلے سارے وقت کے لیے خدا کے کلام کے لیے خدا سے منت کریں گے کہ خدا ہمیں یہ فضل بخش کے ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بن سکیں. ہم دعا کریں گے اگلے وقت کے لیے بھی، اور بیٹی مشن کے ساتھ مل کر ہم یہ دعا کرنے والے ہوں گے. پریز گاڈ. ہالیلویا.